پڑھو صلوات رل کے اونچی آواز تے سردار ولایت دا فرمیندا ہے جڑا بندہ ساڈی ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے او دے رزق دے وچ کدی کمی نہیں آوندی. درود ایک پڑھو رل کے اونچی آواز تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا یاسین یا کاشف الکرب عن وجه الحسین صلوات اللہ علیہ. اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین صلوات اللہ علیہ. یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ابا الغیث اغثنی علی و ادرکنی 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 علی. پڑھو صلوات رل کے اونچی ایویں جڑا بندہ چاہتا ہے اسی سال زواری تے ٹر جائے اتنی بلند صلوات پڑھو. اللہ دعا ہے رب محمد والے محمد سے کائنات کی مالکن آپ سب مومنین کا اس عزت والے دربار میں چل کر آنا قبول و منظور فرمائے. جتنے مومنین کے دل میں جو حاجات ہیں کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے مومنین بیمار ہیں صدقہ محمد والے محمد کا میرے مالکن شفائے کلی عطا فرمائے. ضرور اللہ امین کہنا میرے مولا میرے آقا ماتمی عزاداروں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. میرے مولا ماتمی عزاداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. کوشش کرنا جو بندے زبان رکھتے ہو اس دعا پہ ہر صورت اللہ امین کہنا میرے مولا میرے آقا ہم سب کو وقت کے امام کی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا میرے آقا ہم سب کو وقت کے امام کی معرفت عطا فرمائے. میرے مولا میرے آقا ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے. درود مل کے بلند آواز کے ساتھ اگر زحمت نہ سمجھیں برا بھی نہ اگر آپ کو لگے تو درود پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا آگے نہیں آ جاتے. یہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے پیچھے بہت خوبصورت آپ انداز میں بیٹھے ہیں. درود پڑھتے پڑھتے اگر آپ آگے آ جائیں میں لاہور سے چل کر آگے آپ کے چہروں کی زیارت کرنے کے لیے اگر آپ اپنے شہر میں بیٹھ کے بھی تھوڑا تھوڑا آگے نہیں آ سکتے تو پھر آپ کی اپنی مرضی. تھوڑا تھوڑا درود پڑھتے پڑھتے سیدہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. میری مخدومہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. سیدہ آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. مولا آپ کا قدم قدم چل کے آئے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. صورتحال آپ کے سامنے سردار. میرے سے پہلے مولا کے بہترین ذاکر مدہ خان چاچا جی مولا دی بارگاہ سجدہ ذکر پیش کر گئے. میرے تو بعد بھی مولا دا ذکر ہی میں جاری و ساری رہے گا. میں اس مقام پہ پہلی بار نوکری کے لیے حاضر خدمت ہوں تو میں نے تاڑے موڈ مزاج ماحول کا نہیں پتا آپ کیا سنتے ہیں کس بات پہ آپ بولتے ہیں کیا آپ کا ذوق سماعت ہے. میں 4 مصروں کا سہارا لے کے ایک قطعے کا سہارا لے کے جو بندہ گھر سے چل کر آیا. انکل ایک بات ضرور کروں گا. امیر کائنات کا جملہ ہے. مولا امیر کائنات نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہہ کیا رہا ہے. مولا آپ کا سایہ سلامت رکھے. یہی دعوت ہے میرے حصے کے. انکل جی اب میں تو اس بندے کو شیعہ نہیں مانتا کہ جو بندہ مولا کو مانے اور ان کی نہ مانے. ٹھیک مولا نو تے مندہ ہے لیکن مولا دی نہیں مندہ. اب یہ سارے جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں سارے کریم کربلا امیر مولا کائنات کی جوتی کا ذرہ کھانے والے ہیں. ٹھیک ہے سارے امیر کائنات کے نوکر بیٹھے ہیں. مولا کا فرمان میں نے آپ کے حوالے کیا ہے. میں پہلا مصر آپ کے حوالے کرتا ہوں. پہلا مصر پڑھ کے مجھے پتہ لگ جائے گا کتنا آپ سنیں گے کتنا میں آپ کے حوالے ذکر کر پاؤں گا. خدا سے پیار ہے جس کو علی سے پیار کرو. مولا آپ کو سلامت رکھے. سید آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. امیر کائنات کا ذکر سن کے ہر بندہ ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا. انکل جی آپ فرنٹ پہ بیٹھے ہیں ذکر کی زینت ہیں آپ. مولا آپ کا سایہ سلامت رکھے. چٹیاں داڑیاں تے ہاتھ سے میں دعا منگوا رہا ہوں جیسے آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں جوان بھی کبھی ہاتھ اٹھا کے امیر کائنات کو سلام کریں. کسی مولوی برادر مولوی سے انکل جی پوچھ لیا کسی نے ان کا شیعہ ہاتھ بڑا اٹھاتے ہیں ان کی مجلس میں چلے جاؤ ذکر میں چلے جاؤ چاچا جی بڑا ہاتھ چاندیں بڑا ہاتھ چاندیں. اب مجھے پتہ لگ جائے گا انکل آپ ذرا نظر گھمائیے گا کہ چوتھے مصر کے پر کون سا بندہ علی مولا کی جوتی کا دیا ہوا صدقہ کھاتا ہے اور حلال کرتا ہے. اس نے کہا کیا کریں جب ان کے پیر کا اعلان ہوا ہاتھ ایسے تھے. یا علی ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. میرے ہاتھ اچھا حیدری انکل جی دیکھے نا. اس نے کہا میں کی کرا یار جب حیدری میں نے جی دل دے میں چلی بس دن ہاتھ اچھا دونوں ہاتھوں کی طاقت کے ساتھ نعرہ
علامت رکھیں. جب ان کے چاچا جی جب ان کے پیر کا اعلان ہوا ایسے تھے اور ہماروں کا کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. چوتھا مصرع انکل جی میں پڑھ رہا ہوں اور میں نے جہاں سے لے کر ملتان سے لے کر وہ سیالکوٹ گجرات سے لے کر جو میرے بھائی جانتے ہیں, چوتھا مصرع انکل میں نے جہاں جہاں پڑھا ہے نا, مجھے یہ کانوں میں ابھی تک دادوں کی آواز یاد ہے. جو بندے ولایت امیر کائنات کے قائل ہیں, میں چوتھا مصرع آپ کے سامنے رکھنے لگا. موڈ مزاج ماحول کا مجھے نہیں پتا, لیکن میں امیر کائنات کا سہارا لے رہا ہوں. بندوں کا سہارا میں نے آج تک لیا ہی نہیں. خدا سے پیار ہے جس کو علی سے پیار کرو, وگرنہ راستہ دوزخ کا اختیار کرو. گر اس کے بعد بھی دل میں علی نہ بس پائے, خود اپنی شکل پہ لعنت 1000 بار کرو. یار جو کھا سکتا ہے صدقے انکل یہ ہاتھ کسی کمینے کا محتاج نہ ہو. چار مصرے نا یہاں پر آئے ہیں, مولا کی قسم یہاں سے چلتے چلتے یہاں پر آئے ہیں. ولایت والوں نے ہاتھ اٹھایا, میرا دل ہے کوئی بولے نہ بولے میں 4 مصرے پڑھ کے جاؤں گا, آپ ہی داد دے دینا ملنگ دی, ایسے تے میں راضی ہاں. میں کہہ رہا ہوں علی نال جیدار رجو چنگا کوئی نہیں. بھائی جان توجہ کیجئے گا, علی نال جیدار رجو چنگا کوئی نہیں, حقیقت اس دا لہو چنگا کوئی نہیں. جو نام علی سن کے منہ چا وٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی. مولا اس ہاتھ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جو امیر کائنات کی ولایت کی وکالت کے لیے اٹھ رہے ہیں, مولا ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. میرا چاند آپ نے نعرہ لگوا دیا, ابھی بھی 2-4 بندے چھپ ہیں. ٹھیک ہے, کیمرے کی موجودگی میں 4 مصرے اور پڑھنا چاہتا ہوں, شاید میں نہ پڑھتا. علی کے نام سے سب کچھ ہی بدل جائے گا, تیرے لیے گفٹ ہے, تو نے نعرہ لگایا. علی کے نام سے سب کچھ ہی بدل جائے گا, سر پہ طوفان بھی ہوگا تو وہ ٹل جائے گا. علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی, پاؤں شبنم میں بھی ہوگا تو وہ جل جائے گا. اللہ کرے یہ ہاتھ کسی کمینے کا محتاج نہ ہو. اللہ کرے یہ ہاتھ کسی کا ہاتھ اونچا اونچا. علی کے نام سے سب کچھ ہی بدل جائے گا. سر جی علی کے نام سے سب کچھ ہی بدل, علی کے نام سے سب کچھ ہی بدل جائے گا, سر پہ طوفان بھی ہوگا تو وہ ٹل جائے گا. علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی, پاؤں شبنم میں بھی ہوگا تو وہ, سارے تو ایک بار بولو, پاؤں شبنم میں بھی ہوگا تو وہ. اب میرے مولا چھٹے بادشاہ مسند امامت پہ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک سر جی توجہ, ولایت پڑے بغیر میری روٹی ہضم نہیں ہوتی. آپ کی اپنی مرضی, میرا اپنا مقدر, کیونکہ رزق علی مولا کی نالین سے لے کے میں کھاتا ہوں. ٹھیک ہے سر جی توجہ, امیر کائنات کے بیٹے چھٹے مولا بیٹھے ہوئے منبر پر. میرے مولا نے فرمایا جس نے بھی کتے کو ایک روٹی ڈالی اس نے 70 نبیوں کا قتل کیا. 70 نبیوں کا. آپ پہنچ گئے ہیں, لیں میں اگلی بات ان کے حوالے کرتا ہوں جو نہیں پہنچے. 70 نبیوں کا قتل کیا. بندہ اٹھ کے کھڑا گیا, اس نے کہا مولا کو رحم کرو, جاگیردار آدمی ہیں, ڈنگر بھی رکھے, مولا پالن جانور بھی ہیں, زرعی زمین بھی ہے, کتے بھی پالے ہوئے ہیں, مولا روز روٹی ڈالتا ہوں آپ کے قول کے مطابق تو کلا لکھا نبیوں دا قاتل میں کلا ہی ہوں. مولا نے اطمینان, اب مجھے پتہ لگے گا کون سا بندہ حاضر بیٹھا ہے. اطمینان سے میرے مولا نے دیکھ کے فرمایا بہ جا, میں 4 لتاں لے کتے دی تے گل ہی نہیں کی تھی. یا علی یا علی یا علی, میرے مولا میرے کائنات کی جوتی کا صدقہ جو کھاتے ہیں. یا علی یا علی یا علی یا علی, پیچھے والوں توجہ کرنا, بہ جا میں 4 لتاں لے کتے دی گل نہیں کی تھی. صدقے بہ جا, میں 4 لتاں لے کتے دی گل نہیں کی تھی. میرے مولا صاحب العصر و زمان مولا آپ کے جد کی ولایت آپ کے نوکروں کے سامنے ان کا ہاتھ جانے, آپ کا ہاتھ جانے, آپ کی موجودگی جانے. بہ جا, میں 4 لتاں لے کتے دی گل نہیں کی تھی. اس نے کہا مولا پھر آپ نے کیا فرمایا؟ مولا دیکھ کے کہتے ہیں ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا, توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا. یہ فیصلہ میرا ہی ہے باصورت انسان, کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی کا. مولا آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کریں. علی کے نوکر ہاتھ اٹھاؤ, علی کے نوکر اونچا اونچا بولو, سخی سردار کلندر. ادراک کی جاگیر, سر جی ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا,
توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا، یہ فیصلہ میرا ہی ہے باصورت انسان، کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو۔ بھائی جان کیمرے والے جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، سر جی 2 منٹ کی ذمت دے رہا ہوں، ذرا اٹھیے گا اور ذرا پوزیشن سنبھالیے گا۔ میں ایک جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، ایک بار پڑھا میں نے سیال کوٹ میں، ایک بار انکل جی، ایک بار مولا نے عطا کیا ہے۔ اب مولا نے فرمایا، رسول خدا نے فرمایا، سر جی ولایت اور ولایت ہی پڑھنی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا جو علی کو مانتا ہے وہ حلالی، ٹھیک ہے، سارے اس پر متفق ہو نا؟ رسول خدا نے فرمایا، میں نہیں آکھیا قرآن دی قسم ہے۔ صدقہ صدقہ میں پہلی بار آیا، میں نہیں پتا تسی کیا کیا، تسی نعرہ لوایا، ٹھیک ہے۔ علی کو جو مانتا ہے حلالی ہے، جو نہیں مانتا کیا ہے؟ 2-4 بندے نے آکھیا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اولاد کس کی۔ انکل جی نعرہ آپ نے لگوایا ہے، گفٹ آپ کو کر کے جا رہا ہوں، میرا کوئی واقف نہیں بیٹھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں کسی کو نہیں جانتا، مجھے یہ پتا ہے علی مولا کی جوتی کے نوکر بیٹھے ہوئے سارے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مصرع صرف 2 مصرے پڑھنے لگا ہوں میں۔ کون ہے وہ جو علی کو نہیں مانتے؟ علی کے نام سے، بھائی جان توجہ، اپنی پوری زندگی کی ذاکری ہاتھوں پہ رکھنے لگا ہوں، علی کے نام سے جلتے ہیں وہ بھی سچے ہیں، انہیں ابلیس بھی کہتا ہے میرے بچے ہیں۔ یا علی کا نوکر ہاتھ بلند کرے، شالا میرے مولا، اور سینے 9 بجے تو ہاتھ تھلے رہ گیا۔ یہ ہاتھ کسی کمینے کا محتاج نہ ہو، یہ ہاتھ کسی کمینے کا محتاج۔ انکل جی دیکھیں علی کے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سر جی علی کے نام سے جلتے ہیں وہ بھی سچے ہیں۔ چلیں چوتھا مصرع پھر سنا دوں، چوتھا مصرع بھی سنا دیتا ہوں، چلیں کیا ہوگا، چپ کر دیں گے، کوئی بات نہیں، داد ہر جگہ سے مل جاتی ہے۔ علی کے نام سے جلتے ہیں وہ بھی سچے ہیں، انہیں ابلیس بھی کہتا ہے میرے بچے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جو کتے بھونکتے ہیں رات رات گلیوں میں، علی کو بھونکنے والوں سے بہت اچھے ہیں۔ یہ انکل معیار ہے، یہ ہے آپ کے ہاتھوں کا معیار، یہ ہے آپ کے ہاتھوں کا معیار، دونوں ہاتھوں سے مل کے نعرہ ہائے دری اللہ۔ علی کے نام سے جلتے ہیں وہ بھی سچے ہیں، انہیں ابلیس بھی کہتا ہے۔ سر جی انہیں ابلیس بھی کہتا ہے، کسی کے نہیں ہیں، کسی کے بھی نہیں ہیں، صرف میرے ہیں۔ چلیں بس یہ اتنی بات آپ کو سمجھانی تھی۔ ایک منقبت کا ٹکڑا جو میں نے کچھ دن پہلے لکھا ہے وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، ٹھیک ہے انکل جی، اور وہی تقریباً میں نے بھاولپور میں پڑھا ہے، ملتان میں پڑھا ہے، اور تیسری بار واللہ بخدا میں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ پتہ نہیں آپ کا ذوق سماعت، کیونکہ ہم نے ان کو مانا ہے جہاں 72 لاکھوں پہ بھاری آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا ذوق سماعت میرے دل کے ساتھ ملتا ہے۔ 8-10 بندے چپ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، داد نہیں بھی مل جائے گی، حسن رضا حسن میں ہی ہوں، ملتان میں بھی میں ہی ہوں، سیال کوٹ میں بھی میں ہی ہوں، گجرات میں بھی میں ہی ہوں، آج یہاں پر پڑھوں یہاں پر بھی میں ہی ہوں۔ سر اٹھائیے گا، سخی عمران کے جیسا گھرانہ ہو نہیں سکتا۔ انکل جی آپ شاعری پڑھتے بھی ہیں اور کچھ لوگ لکھتے بھی ہیں، میرے سامنے وہ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب شاعر ایک بات کر دیتا ہے سر جی، جب اس کو نازل ہو جاتی ہے، عطا ہو جاتی ہے اس پہ، تو پھر جو اس کے اندر کا ٹیمپریچر ہے نا وہ اوپر نیچے ہونے لگ جاتا ہے۔ پھر اس کی یہ ہوتی ہے کہ یار کسی طرح جو ہے نا جو بات میں نے کی ہے، جو بات مولا نے عطا کی ہے، وہ مولا کے نوکروں کے سامنے پڑھ دی جائے، جلد از جلد پڑھ دی۔ انکل میرا یہ رول ہے کہ جب مولا مجھے عطا کرتے ہیں نا تو میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور مولا کو مصرے جو وہ دیتے ہیں وہ سناتا ہوں، پہلے ان کو اس کے بعد آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب مولا کو سنا لیے، مولا جانے آپ جانے دوسرا مصرع جانے اور معیار جانے، تیسری بار میں پڑھوں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سخی عمران کے جیسا گھرانہ ہو نہیں سکتا، محمد کے زمانے سا زمانہ ہو نہیں سکتا۔ کیا کہنے بھائی جان، تھوڑی ٹرائی ضرور مارنی، مولا آپ کے ہاتھوں کو کسی کمی نہیں کا مولا
سخی عمران کے جیسا، سخی عمران کے جیسا گھرانہ ہو نہیں سکتا، محمد کے زمانے سا زمانہ ہو نہیں سکتا، محمد کے زمانے سا زمانہ ہو نہیں سکتا۔ اور میں کہہ رہا ہوں نبی دیکھے، نبی دیکھے، علی دیکھے، تیرے در پہ ابو طالب۔ ہائے 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 ہائے، سلام سلام سلام، جو فرنٹ پہ بیٹھے ہو میرا چاند، نبی دیکھے، نبی دیکھے، نبی دیکھے، نبی دیکھے، علی دیکھے، تیرے در پر ابو طالب، فلک پر بھی تیرے گھر سا ٹھکانہ ہو نہیں سکتا۔ کیا کہنے ہیں، ہاتھوں کو سلام، ملنگ جی زندگی دراز ہونے، سلام کر رہا ہوں آپ کو، تھوڑا سا بولو، یہاں نہیں بولو گے، کہاں بولو گے یار۔ انکل جی میں ایک دعا ضرور منگواتا ہوں معذرت کے ساتھ، سیدہ آپ کو سلامت، بہت بڑی داد ہے میرے لیے، پردیس میں کھڑا ہوں، پردیسی ہوں، آگے سفروں پہ جانا ہے، میں ایک چاچا جی دعا منگوانا ہر مجلس سے، اور یہ زمانے کی دعا ہے انکل، جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ میری اس دعا سے متفق ہوں گے، مجھے یقین ہے، کوئی ہو نہ ہو آپ ضرور ہوں گے جو چٹی داڑیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے مولا انشاءاللہ ہاتھ ہی نہ روے، 2 3 گھنٹے ٹچ موبائل چلاون دے کم آ جاندا ہے، علی دی ولایت دی وکالت چ ہاتھ چاون دے کم ہی نہیں آندا، انشاءاللہ ہاتھ نہ روے میرے مولا، قائم مولا ہاتھ ہی نہ روے، 2 3 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے پتہ ہی کوئی نہیں، جب امیر کائنات کی ولایت کی وکالت کی بات، اور یہ دیکھیں انکل کتنی بڑی جرت ہے اس بندے کی، وہ بندہ اپنے آپ کو رسول تو وڈا چودھری سمجھتا ہے، کیونکہ غدیر کے میدان میں علی مولا کی ولایت کی وکالت میں رسول خدا اپنا ہاتھ بلند کر رہے ہیں۔ اب جو بندہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا علی کی ولایت سن کے، وہ تو پھر چودھری سمجھ رہا ہے کہ میں تو رسول تو کے ود گیا بھائی جان، میں نہیں چھاؤنے ہاتھ، سیدہ آپ کو سلامت رکھیں۔ سخی عمران کے جیسا گھرانہ ہو نہیں سکتا، محمد کے زمانے سا زمانہ ہو نہیں سکتا، نبی دیکھے علی دیکھے، تیرے در پہ ابو طالب، فلک پر بھی تیرے گھر سا ٹھکانہ ہو نہیں سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں پھٹی دیوار کہتی ہے رجب کی 13ویں شب کو، پھٹی دیوار کہتی ہے رجب کی 13ویں شب کو، کسی کا اس طرح دنیا میں آنا ہو نہیں سکتا۔ یہ ہے معیار، یہ ہے معیار میرے جوانوں کا، سیدہ آپ کو سلامت۔ ہائے لری سر جی دیکھیں، نبی دیکھے علی دیکھے، تیرے در پہ ابو طالب، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، نبی دیکھے علی دیکھے، تیرے در پہ ابو طالب، فلک پر بھی تیرے گھر سا ٹھکانہ ہو نہیں سکتا، پھٹی دیوار کہتی ہے رجب کی 13ویں شب کو، کسی کا اس طرح دنیا میں آنا۔ اور سر جی جنہوں نے ابھی سر ہلایا میں سمجھا دیتا ہوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے، قرآن کی طاقت سے پہاڑ ٹکڑے 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 ہو جاتا، جنہوں نے سر ہلایا تمہارے آسانی کے لیے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ پوری دنیا میں جتنے مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھوں، کوئی واقعہ ڈیفائن کریں جہاں پر قرآن پہاڑ پہ لگا اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، سوائے 13 رجب کے، جب علی جیسا قرآن پہاڑوں کے پتھروں سے بنے ہوئے کعبے کی دیوار پہ آ کے لگا، دیوار نے پھٹ کے بتایا علی قرآن ہے میں پہاڑ۔ ہائے 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 ہائے، صدقے صدقے، سیدہ سلامت ہے سر جی، پھٹ کے بتایا اس نے علی قرآن میں پہاڑ ہو نہیں سکتا، گھرانہ ہو نہیں سکتا، ٹھکانہ ہو نہیں سکتا۔ نبی کی لاڈلی بیٹی کو جس نے بھی ستایا ہے، یار توجہ بھائی توجہ بھائی توجہ، میں ایک فضائل کا جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں ایک فضائل کا جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ سر جی توجہ، آپ کا ہاتھ جو پیچھے بیٹھے ہوئے، یاد رکھنا جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہو، آپ کا ہاتھ سیدہ کے حق میں وکالت کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ آپ نے داد نہیں دی، مجھے نہیں دی، کسی ذاکر کو نہیں دی، آگے آنے والے ذاکر کو نہیں دینی، آپ کی مرضی ہے، لیکن اس مصرے کے اوپر جو بندہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتا ہے، کم سے کم سیدہ کے حق کی وکالت میں اس کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ ٹھکانہ ہو نہیں سکتا، گھرانہ ہو نہیں سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں نبی کی لاڈلی بیٹی کو جس نے بھی ستایا ہے، مرے کعبے میں بھی جنت میں جانا ہو نہیں سا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ کنگے جہلوں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، اندھوں کو، پیغمبر کی
तारीफ दिखाने आई थी, अंधों को पैगंबर की तारीफ दिखाने आई थी। और जन्नत की शहजादी को क्या फदक की जरूरत, अली के मुनकरों की औकात दिखाने आई थी। पाक सैयदा दे दुश्मन पे लाना, पाक सैयदा दे दुश्मन पे लाना, पाक सैयदा दे दुश्मन पे लाना, पाक सैयदा की अजमत पर बुलंद तर सलवात। मलंग जी इत्थे खलोंदे 1 मिनट से मलंग जी इत्थे मेरे हल देखो मैं तुहानू बुलांदा वदा मैं तुहानू बुलांदा वदा 1 मिनट जरा इत्थे करो। आपने सैयदा का मयार बताया, मैं 4 मिसरे 6 मिसरे जरा सैयदा के मयार और बताना चाह रहा हूँ। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया आप उधर मुंह करें, छोड़े सब बातों को। कौन है सैयदा? चाहे तो खफीजात को सुल्तान बना दे, तुसी नजर उत्थे करो, मैंने बंदा दसो। चाहे तो खफीजात को सुल्तान बना दे, फिजा की कही बात को कुरान बना दे, दरबान पे राजी हो तो सलमान बना दे, हबशी को कहीं साहिब आजान बना दे, हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, तू जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना। ये हाथ किसी कमीने के बता दो, बोलो सखी सरदार कलंदर। जी बिस्मिल्लाह, मैं लाख बारी पढ़ूं, लाख बारी शाह जी, लाख बारी पढ़ूं। चाहे तो खफीजात को सुल्तान बना दे, फिजा की कही बात को कुरान बना दे, दरबान पे राजी हो तो सलमान बना दे, हबशी को कहीं साहिब आजान बना दे, हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, तू जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना। अच्छा चले, ठीक है, तू जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे, कोई मुश्किल नहीं है। इससे अगली बात हवाले करता हूँ, तू जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। मैं तुझे बताता हूँ सैयदा कौन है, किस इज्जत की मालिक है, किस शान की मालिक है। दाद जाने तेरा हाथ जाने, सैयदा के हक की वकालत जाने। मैं कह रहा हूँ दुनिया को आपने अगर मुझे बुलाया है ना, अब मैं 4 मिसरे से ऊपर पढ़ने लगा हूँ। मैं कह रहा हूँ दुनिया को जिसके फैज ने आला बना दिया, होता था फैज याब वो बिनते रसूल से, आता था रिस्क बांट के जब कायनात का, लेता था अपना रिस्क वो आकर बतूल से। सर जी सैयदा को सलामत रहे। सर जी मौला चल रजी अल्लाह बना दे तो कोई बात नहीं। जो सुन के तेरा नाम झुका देगा जबी को, जो सुन के तेरा नाम, अब उधर से अपना मजमा जरूर काबू कर लें, कुछ कर नहीं सकता तो ये जरूर कर लें। जो सुन के तेरा नाम झुका देगा जबी को, उस शख्स के सर पर भी मेरा हाथ रहेगा। और रसूल खुदा ने फरमाया था सैयदा तेरे दुश्मन पे तबर्रा जो करेगा, वादा है वो जन्नत में मेरे साथ रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सैयदा के हाथों को किसी कमीने का मौला। जो सुन के तेरा नाम झुका देगा जबी को, उस शख्स के सर पर भी मेरा हाथ रहेगा। सैयदा तेरे दुश्मन पे तबर्रा जो करेगा, वादा है वो जन्नत में। सर्दी मेरे साथ रहे। और आप देखें सर, सैयदा, मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ, अमीर कायनात की विलायत शुरू भी की थी वहीं पर ही हूँ मैं अपने रब्त पे। देखें सैयदा दरबार में खजूरों के लिए नहीं, अली वलीउल्लाह के लिए गई थी। सर जी मैं एक जुमला अमीर कायनात की विलायत का पूरी दुनिया में, अंकल आपने सारी मजलिस में मेरी हौसला अफजाई की है, जो फ्रंट पे बैठे हुए हैं आप, पूरी दुनिया में कोई बंदा शिया हुआ ना, दूसरे मसलक से हमारे मसलक में आया, आप उसके सर पे कुरान रख के पूछे यार तू शिया क्यों हुआ, एक गल करे सी, एक सैयदा का हक, कोई और बात नहीं करेगा, वो कोई बात कर ही नहीं सकता, सिर्फ एक बात करेगा, बस इसी पर वो कहेगा कि बस इसी पर मैं हो गया। बीबी का हक, बीबी का हक और बीबी का हक, इसी पर तमाम है। और बीबी दरबार में सिर्फ विलायत अमीर कायनात के लिए गई। लोग हमसे सवाल करते हैं यार
امیر کائنات کی ولایت 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 کرتے ہیں، ولایت 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 کرتے ہیں، زبانوں تک ہے۔ آپ قرآن سے امیر کائنات کی ولایت میں سناتا ہوں۔ سارجی توجہ، 20-22 منٹ کی گفتگو ایک طرف، امیر کائنات کی ولایت قرآن سے ایک طرف۔ اجازت ہے؟ کون ہے علی؟ کیا ہے ولایت امیر کائنات کی جس کے لیے مخدومہ دربار میں گئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے کا نقطہ علی ہے، اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ علی ہے، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، ہجرت کی رات اللہ کی مرضیاں خریدنے والا علی ہے، من دون اللہ فاہدہم الی صراط الجحیم فہم انہم مسئولون، جنت دوزخ میں جانے سے پہلے پوچھے جانے والا سوال میرا مولا علی ہے، اما یتساءلون عن النباء العظیم، ہر حلال زادے کے لیے عظیم کامیابی کی خبر دینے والا میرا مرشد علی ہے، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، دن اور رات میں مخفی اور ظاہر کر کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا علی ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ازل سے لے کر اب تک ہر مومن کا رہنما، ہر مومن کا پیشوا میرا مرشد علی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، میدان مباہلہ میں نفس رسول بن کے جانے والا میرا مرشد علی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، حالت رکوع میں انگشتری زکات دینے والا میرا مرشد علی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس، غدیر کے میدان میں آقا محمد کو روکنے کی وجہ علی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آقا محمد کے سر پر دین مکمل کرنے کی دستار سجانے والا میرا مرشد علی ہے۔ چاچو یہ آیت اگر میں شیعوں کے قبرستان میں بھی پڑھوں گا ادھر سے بھی علی علی کی صدائے، میں کہہ رہا ہوں وبینہما حجاب وعلی اعرافی رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم يدخلوا هواهم یطمعون، قیامت کے روز چہروں سے شجروں کی پہچان کرانے والا میرا مرشد علی ہے، جو نوکر علی کا اس کا ہاتھ اٹھ جانا چاہیے، قیامت کے روز چہروں سے شجروں کی پہچان کرانے والا میرا مرشد علی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، قرآن نازل ہونے سے پہلے رسول کی گود میں قرآن پڑھنے والا، قرآن سنانے والا علی کے نوکر ہاتھ اٹھائیں، میں چوتھا مصرع پڑھتا ہوں، انکل جی میں قیامت والے دن رسول خدا کی بارگاہ میں اس بندے کی شکایت کروں گا جو علی کا نوکر خود کو کہتا ہے چوتھے مصرع پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ میں کہہ رہا ہوں خدا پہ عہد ہے علی دے منکر دا سب تو بڑا قصور ہو سی عبادتوں دی قبول کوئی نہیں، میرے علی تو جدور ہو سی علی دا منکر قبر دے اندر دو شے دے وچوں ایک ضرور ہو سی، تو قبر پٹ کے ضرور تکے یا کتا ہو سی یسوع۔ مولا آپ کو سید آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، کام ہی ولایت پڑھنے کا، کیونکہ ان کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، سفروں میں رہتے ہیں، پڑھنی ہی ولایت ہے، اور آتا ہی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں آتا، پچھلے 8-10 سال سے نوکری کی آتا ہی کچھ نہیں، صرف ولایت آتی ہے، یہی حق ہے، یہی پڑھنا آتا ہے، اسی کے لیے صدقے 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 لکھ وری صدقے، بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک صدیہ۔ آپ اس بات کو دیکھیں، ابھی میں آیا ہوں، سامنے سے مجھے میرے بھائی لے کے آئے، کسی نے نہیں پوچھا بھئی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے حسن رضا حسن چھوٹا سا امیر کائنات کا سیدہ کے بچوں کا ذاکر ہے، آپ لوگ آئے ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا تو نہیں آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس کے ساتھ آئے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے سیدہ کے عزادار۔ ایک بار سوچی ضرور، میں نے کہا گیا ایک بار سینے کے اوپر ہاتھ ضرور مار کے گئی، حسین مولا
آپ کا اپنا مقدر ہے. آپ کے ذاکروں کو کہے بغیر رستہ مل گیا, آپ کی بہنیں بازار میں رستے نہ مل. حسین مولا آپ کا اپنا مقدر ہے, آپ کے ذاکروں کو رستہ مل جاتا ہے, آپ کے عزاداروں کو رستے مل جاتے ہیں, آپ کی بہنیں بازاروں میں رستے مانگتی رہی. چلے انکل, جس نے ابھی بھی ہائے نہیں کی, اور میں آج معذرت کے ساتھ یہ علمین کے درمیان موجود ہوں, آپ کی آنکھوں میں آنسو کی قسم, آج یہ جس مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, 12 امام آپ کے ساتھ موجود ہیں. کسی کے ساتھ کریم کربلا بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے ساتھ سجاد بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے ساتھ اکبر بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے ساتھ قاسم بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے ساتھ عون بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے ساتھ محمد بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے ساتھ جعفر صادق بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے ساتھ علی نقی بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے ساتھ موسیٰ کاظم بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے ساتھ رضا بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے ساتھ آخر الزمان بیٹھے ہوئے. مولا آپ جانے, درد جانے, میرا کام پڑھنے کا ہے. جس نے سمجھا ہے کہ حسن رضا حسن نے بھی کچھ نہیں پڑھا, قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں سخت پڑھتے ہیں. چاچو جی کتابوں میں لکھا ہوا ہے 61,000 نفر بودت برائے تبلا, 1.5 لاکھ کتا ڈھول بجا رہا تھا, درمیان میں کہہ رہی تھی میں اکبر کی ماں. سارے بینڈ کرو نا, سارے بینڈ تمہارے ساتھ کہیں حسین بیٹھے ہوئے, تمہارے ساتھ کہیں علی اکبر بیٹھے. اللہ اکبر. مسلمانوں شرم کرو, میں تمہارے نبی کی نواسی ہوں. مسلمانوں حیا کرو. اچھا سید آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. انکل کوئی نہیں روتا اس طرح جس طرح آپ رو رہے ہیں, جس طرح آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, جس طرح آپ وینڈ کر کے رو رہے ہیں, کوئی بھائی جان کوئی نہیں روتا. اس کی وجہ ہے جب آپ کسی جنازے والی جگہ پہ جاتے ہیں نا, سب سے زیادہ جو رو رہا ہوتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں یار اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ, یار بڑا کوئی گہرا تعلق لگتا ہے اس کا, بڑا رو رہا ہے یار, اسے سنبھلا بھی نہیں. صدقے لکھ بری پڑا, تیری جوتیوں کو سلام ہے جس طرح تو رو رہا ہے, جس طرح تو ماتم کر رہا ہے. اس کا کیا لگتا تھا, اس کا روئی اس طرح. آج غازی مولا کا واسطہ ہے تجھے, ان ہاتھوں کا واسطہ ہے, روئی اس طرح. فرشتے حسین سے پوچھے مولا یہ آپ کا کیا لگتا ہے, مولا بڑا رو رہا ہے, مولا وین کر رہا ہے, مولا سنبھل نہیں پا رہا, اس کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے آج, مولا اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے آج. مولا بتائیں تو صحیح ہے آپ کا کیا لگتا ہے. پتہ نہیں کون سمجھے گا انکل اس جملے کو. میں نے ولایت امیر کائنات پڑھی ہے, میں اسی کے ذیل میں ایک جملہ پڑھتا ہوں. آپ نے کبھی سوچا, ایک بار ضرور سوچئے گا, علی کے بیٹوں کو مارنے کے لیے لوگوں کو سفر کرنا پڑا ہے, بیٹیوں کو مارنے کے لیے سفر نہیں کرنا. خود چل کے آتی رہی ہے, کبھی شام کے بازار میں, کبھی کوفے کے دربار میں, کبھی موصل کے پہاڑوں میں, کبھی اسقلان کی. اچھا وینڈ کری. میں اس اگلا جملہ تیرے حوالے کرتا ہوں. محترم نقیب ممبر صاحب, آپ اس جملے سے واقف ہیں جو جملہ میں آج پڑھنے لگا ہوں. آپ نے ایک بار ضرور سوچنا ہے, ماتم کرنا نہ آئے, غازی مولا کے علم کے نیچے جانا ہے اور مولا سے دعا ضرور مانگنی ہے, مولا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کیجیے گا, اس جملے پہ میں ماتم نہیں کر سکا. آپ سوچیں سجاد کی آنکھوں کا آنسو خون میں تبدیل کیوں ہوا ہے. اصغر کے سو کے حلق میں تیر لگائے, سجاد روئے ہیں, خون نہیں روئے, آنسو روئے ہیں. عباس کے بازو کٹے ہیں, سجاد روئے ہیں, خون نہیں روئے, آنسو روئے ہیں. کریم کربلا پہ 13 ضربیں چل گئی, سجاد روئے ہیں, خون نہیں روئے, آنسو روئے ہیں. تو سوچ کیا ہوا ہے شام کے بازار میں, سجاد کی آنکھوں کا آنسو
سوئیں اتنا سخت جملہ ہے، شاید میں چھوڑ کے چلا جاؤں۔ مولا ہمت دیجیے گا، اپنے عزاداروں کو ہائے کی توفیق دیجیے گا۔ سر کے اوپر ہاتھ مار کے ہائے کرنا شام کی ملکہ کی سنت ہے، صبر سنت ادا کرنی ہے، عباس کے ہاتھوں کی قسم ہے